بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا موضوع سخن جاہلیت کے دور میں منائی جانے والی عیدیں ہیں۔ جاہلیت کی عیدیں دو قسم کی تھیں، زمانی اور مکانی۔ مکانی بہت سی عیدیں تھیں، جہاں جہاں ان کے بت نصب تھے وہاں ان کے میلے لگتے تھے اور کثرت سے خلقت کا ہجوم ہوتا تھا۔ سب سے بڑے بت جن کی زیارت اور پوجا کے لیے لوگ دور دور سے سفر کر کے آتے تھے اور ان کے پاس میلے لگتے تھے اور عیدیں منائی جاتی تھیں، تین تھے: لات، عزا اور منات۔ لات اہل طائف کا تیرتھ تھا۔ یہ اصل میں ایک صالح اور نیک آدمی تھا جو موسم حج میں حاجیوں کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد مدت تک لوگ اس کی قبر کی مجاورت اور پوجا کرتے رہے۔ پھر اس کی تصویر بنا کر اس پر ایک قبہ بنایا اور اس کا نام بیت الربا رکھا۔ عزا اہل مکہ کا تیرتھ تھا۔ یہ بت عرفات کے قریب تھا۔ وہیں ایک درخت بھی تھا جس کے پاس اس کے نام پر قربانی کرتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو اس کے توڑنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے اس کو توڑ پھوڑ کر برابر کر دیا اور اس میں سے جو کچھ مال برآمد ہوا تھا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ اس روز سے عزا کی پرستش موقوف ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اس بت میں سے ایک چڑیل نکلی تھی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ منات اہل مدینہ کا بت تھا جس کے لیے وہ احرام باندھتے تھے اور اس کو خدا کا شریک کرتے تھے۔ یہ بت جبل قدید کے متصل تھا جو مکے اور مدینے کے درمیان سمندر کے کنارے پر واقع ہے۔ ان تینوں بتوں کے اجتماع کے لیے سال کے خاص خاص موسم مقرر تھے۔ عرب ان کی پوجا اور زیارت کے لیے دور دور سے آتے تھے اور کعبہ کی طرح ان کی تعظیم اور ان کا طواف کرتے تھے۔ ان کے لیے قربانی کے جانور اپنے ساتھ لاتے تھے اور ان کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ ان کے لیے مجاور اور خدام بھی مقرر تھے کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی مسجد اور ان کا گھر ہے۔ معزز ناظرین، اہل نجران ایک لمبے درخت کو پوجتے تھے جس کے پاس ہر سال ایک میلہ لگتا تھا اور عید منائی جاتی تھی۔ جب وہ عید آتی تھی تو اس درخت پر عمدہ عمدہ کپڑے اور عورتوں کے زیور لٹکائے جاتے تھے۔ پھر وہاں جمع ہو کر اس کو پوجتے تھے۔ اس درخت کی پوجا موقوف ہونے کا سبب یہ ہوا کہ اس درخت کو ایک عیسائی نے خرید لیا تھا جس کا نام فیمون تھا۔ یہ شخص نجران کے شرفا میں سے تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا۔ بڑا عابد و زاہد اور صاحب کشف و کرامات تھا۔ رات کو اٹھ کر اپنے گھر میں جس میں اس کو اس کے آقا نے رکھا تھا تہجد پڑھا کرتا تھا۔ جب رات کو تہجد پڑھنے کھڑا ہوتا تو اس کا گھر انوار الہی سے چمک جاتا اور صبح تک نور سے معمور رہتا۔ اتفاقاً کسی روز اس کے گھر کی روشنی اور چمک دمک اس کے آقا نے بھی دیکھ لی اور جو کرشمہ اس نے دیکھا اس سے اس کو سخت تعجب ہوا۔ اس لیے اس کے آقا نے یہ خیال کر کے شاید یہ اس کے دین کی برکت ہے اس سے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے؟ فیمون نے کہا، میں عیسائی ہوں اور تمہارا دین باطل ہے۔ یہ درخت جسے تم پوجتے ہو نہ کسی کو کچھ نقصان پہنچا سکے گا اور نہ نفع، اور اگر میں اپنے مالک سے جسے میں پوجتا ہوں اس درخت پر بددعا کروں تو وہ اسے بھی تہس نہس کر دے، اور میرا مالک وہ اللہ ہے جو اپنی ذات و صفات میں ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ فیمون کی یہ تقریر سن کر اس کے آقا نے اس سے کہا کہ اچھا، تم اپنے خدا سے کہو کہ وہ دعا کرو کہ اگر تم نے ایسا کر دکھلایا تو وہ ہم تمہارے دین میں داخل ہو جائیں گے اور اپنے دین کو چھوڑ دیں گے۔ فیمون نے وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھی، پھر خدا تعالیٰ سے اس درخت کے لیے بد دعا کی۔ خدا تعالیٰ نے ایک ایسی تیز ہوا چلائی جس نے اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دیا۔ اس وقت اہل نجران نے عیسائی دین قبول کر لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے لگے۔ پھر رفتہ رفتہ ان میں وہ بدعتیں بھی آ گئیں جو ادھر ادھر کے عیسائیوں میں رائج تھیں۔ یہ نجران میں عیسائیت کی ابتدا ہے۔ زمانی عیدیں اہل مدینہ کی 2 تھیں۔ ان 2 دنوں میں اہل مدینہ لہو لعب میں مشغول رہا کرتے تھے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے عید کے لیے تمہارے ان 2 دنوں سے بہتر 2 دن بدل دیے ہیں۔ وہ دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے ہیں۔ جاہلیت میں قبائل عرب میں قبیلے کی عید کا دن
یوم الصبا تھا جس میں وہ لوگ لہو لعب میں مشغول رہتے تھے۔ جاہلیت کے لوگ اپنے میلوں اور تہواروں میں عمدہ سے عمدہ لباس پہن کر اور بیش قیمت اور بڑھیا چادریں اوڑھ کر نکلتے تھے۔ سواروں میں گھڑ دوڑ ہوتی تھی اور صحیح لوگ جوا کھیلتے تھے۔ لڑکے چند قسم کے کھیل کھیلتے اور دف اور ستار اور دو تاریں وغیرہ بجاتے تھے۔ ناظرین، امید ہے میرا آج کا موضوع آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں تاکہ میری آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔